اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی و جامعہ انواریہ حیدرآباد انڈیا کے زیر اہتمام جلالین سورہ بقرہ کا درس بفضلہ تعالی قسط وار جاری ہے۔ آج کا درس آیت نمبر 163 یعنی وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، اور تمہارا خدا ایک ہی خدا ہے، تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے۔ لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، اس رحمان و رحیم کے سوا کوئی اور تمہارا خدا نہیں ہے۔ یہ آیت اور اس کا ترجمہ تھا۔ اب دیکھتے ہیں کہ مصنف مفسر جلال الدین سیوطی کیا کچھ فرماتے ہیں۔ کہتے ہیں وَنَزَلَ لَمَّا قَالُوا صِفْ لَنَا رَبَّكَ، کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ آنے والی آیت یعنی وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ کا سبب نزول، اس کی شان نزول بیان کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو بیان کرتے ہوئے کہتے نزل لما قالوا، یہ آیت نازل ہوئی اس موقع سے جب مشرکین عرب نے کہا، کیا کہا؟ صِفْ لَنَا رَبَّكَ، اپنے رب کی توصیف بیان کیجئے، اپنے رب کی تعریف کیجئے۔ جب انہوں نے ایسا کچھ کہا تو یہ آیت نازل ہوئی۔ اس پر محشی بولتے ہیں کہ یہ آیت اور اس کے بعد والی آیت یہ مکہ میں نازل ہوئی ہے، مکہ میں نازل ہوئی ہے۔ اگرچہ یہ سورہ بقرہ مدنیہ ہے، مگر خاص یہ آیت اور اس کے بعد والی آیت مکہ میں نازل ہوئی ہے۔ کہتے ہیں وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور تمہارا خدا ایک ہی خدا ہے۔ الہ واحد، ایک ہی خدا ہے۔ اے المستحق للعبادت، یعنی تمہاری بندگی کا حقدار، تمہاری الہکم تمہاری بندگی کا حقدار، تمہاری عبادت کا مستحق۔ الہ واحد، ایک ہی خدا ہے۔ لا نظیر لہ، جس کا کوئی نظیر نہیں ہے، نہ اس کی ذات میں، جس کا کوئی مثل نہیں ہے، جس کے کوئی مانند نہیں ہے، جس کا کوئی مماثل، جس کے جیسا کوئی نہیں ہے، نہ اس کی ذات میں اور نہ ہی اس کی صفات میں۔ لا الہ الا ہوا، اس کے سوا کوئی اور خدا نہیں ہے۔ لا الہ الا ہوا، اس کے سوا کوئی اور خدا نہیں ہے۔ ہوا الرحمن الرحیم سے پہلے ہوا کی تقدیر سے مصنف کا مقصد یہ ہے کہ الرحمن الرحیم خبر ہے، مبتدا اس کا محذوف ہے، اور وہ ہوا ہے، وہ رحمان اور رحیم ہے۔ کہا تھا کہ توصیف بیان کیجئے تو کہا جا رہا ہے کہ الرحمن الرحیم، وہ رحمان و رحیم ہے، وہ رحمان انتہائی مہربان رحم فرمانے والا ہے۔ وَطَلَبُوا آیَةً عَلَىٰ ذَلِكَ،
جب جواب ان کو دیا گیا کہ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ہے، تو یہ تو دعویٰ ہے تم سب کا معبود بس تمہارا خدا بس ایک ہی خدا ہے، تمہاری عبادت کا حقدار بس ایک ہی خدا ہے۔ جب یہ جواب ان کو دیا گیا تو ظاہر سی بات ہے یہ ایک دعویٰ ہے، یہ ایک دعویٰ ہے، تو اس دعویٰ کی دلیل کی ضرورت تھی، چنانچہ انہوں نے اس پر دلیل طلب کی، انہوں نے اس پر اس بات کی دلیل طلب کی کہ خدا بس ایک ہے، ایک ہی ہے، اور انہیں ظاہر سی بات ہے دلیل طلب کرنی ضروری بھی تھی، کیونکہ وہ تو مشرکین عرب کا تو حال یہ تھا کہ 360 بت جو کعبہ کے ارد گرد کعبہ میں پڑے ہوئے تھے، ان کے پجاری اور پرستار تھے، ان سب کو خدا مانتے تھے، تو بھلا وہ کیوں کر اس بات کی دلیل طلب نہ کرتے کہ خدا بس ایک ہی ہے، تو انہوں نے دلیل طلب کی اس پر فنزل ہے۔ تو یہ آیت نازل ہوئی، اشارہ کر رہے ہیں مصنف اس آیت کے سبب نزول کی طرف۔ کون سی آیت؟ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا بہ الارض بعد موتها وبث فیہا من کل دابۃ وتصریف الریاح والسحاب المسخر بین السماء والارض لآیات لقوم یعقلون۔ سبب نزول ان کا دلیل مانگنا، کس پر؟ اس دعوے پر کہ تم سب کا خدا بس ایک ہی خدا ہے۔ تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ اس حقیقت کو پہچاننے کے لیے کہ سب کا خدا ایک ہے، اگر کوئی نشانی اور علامت درکار ہو جس کا تم مطالبہ بھی کر رہے ہو تو سنو۔ جو لوگ عقل سے کام لیتے ہیں، لقوم یعقلون، جو لوگ عقل سے کام لیتے ہیں ان کے لیے آسمانوں اور زمین، السماوات والارض، ان کے لیے آسمانوں اور زمین کی ساخت میں فی خلق السماوات والارض، تو ترجمہ یوں کر رہا ہوں، ان فی خلق السماوات والارض، آگے ہے لآیات لقوم یعقلون، جو لوگ عقل سے کام لیتے ہیں ان کے لیے آسمانوں اور زمین کی ساخت میں، رات اور دن کے پیہم ایک دوسرے کے بعد آنے میں، واختلاف اللیل والنہار، اور رات اور دن کے پیہم ایک دوسرے کے بعد آنے میں، والفلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس، اور ان کشتیوں میں، ان جہازوں میں جو انسان کے نفع کی چیزیں لیے ہوئے دریاؤں اور سمندروں میں چلتی پھرتی ہیں۔ وما انزل اللہ من السماء من ماء، بارش کے اس پانی میں جسے اللہ اوپر سے برساتا ہے، پھر اس کے ذریعے سے زمین کو زندگی بخشتا ہے، فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، زمین کو زندگی بخشتا ہے، اور اپنے اسی انتظام کی بدولت وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، اور اپنے اسی انتظام کی بدولت زمین میں ہر قسم کی جاندار مخلوق کو پھیلاتا ہے، وتصریف الریاح والسحاب المسخر بین الشمس والارض،
ہواؤں کی گردش میں تصریف گردش، ہواؤں کی گردش میں اور ان بادلوں میں جو آسمان اور زمین کے درمیان تابع فرمان بنا کر رکھے گئے ہیں، المسخر بین السماء والارض، جو آسمان و زمین کے درمیان تابع فرمان بنا کر رکھے گئے ہیں، لآیات، بے شمار نشانیاں ہیں۔ یعنی اگر انسان کائنات کے اس کارخانے کو جو رات و دن اس کی نظروں کے سامنے چل رہا ہے، محض جانوروں کی طرح نہیں بلکہ عقل سے کام لے کر اس نظام پر غور کرے اور ضد یا تعصب سے آزاد ہو کر سوچے، تو یہ آثار جو اس کے مشاہدے میں آ رہے ہیں، جن کا یہاں ذکر ہوا آیت میں ذکر ہے، اس نتیجے پر پہنچانے کے لیے بالکل کافی ہیں کہ یہ عظیم الشان نظام ایک ہی قادر مطلق حکیم کے زیر فرمان ہے۔ تمام اختیار و اقتدار بالکل اسی ایک کے ہاتھ میں ہے۔ کسی دوسرے کی خود مختارانہ مداخلت یا مشارکت کے لیے اس نظام میں ذرہ برابر کوئی گنجائش نہیں۔ لہٰذا فی الحقیقت وہی ایک خدا تمام موجودات عالم کا خدا ہے، اس کے سوا کوئی دوسری ہستی کسی قسم کے اختیارات رکھتی ہی نہیں کہ خدائی اور الوہیت میں اس کا بھی کوئی حصہ ہو۔ یہ تو آیت ان فی خلق السماوات والارض کا الآیہ، اس کا ترجمہ اور مختصر تفسیر تھی جو آپ کے سامنے رکھی گئی۔ اب مصنف علام کیا کچھ کہتے ہیں اس کو دیکھیں گے۔ نزل ہے، یہ آیت نازل ہوئی اس موقع سے جب مشرکین عرب نے اس دعوے کی دلیل طلب کی۔ کون سے دعوے کی دلیل؟ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ اس دعوے کی دلیل طلب کی تو یہ آیت نازل ہوئی، ان فی خلق السماوات والارض، یقیناً آسمانوں اور زمین کی ساخت میں، وما فیہما من العجائب، اور آسمانوں اور زمین میں جو عجائب ہیں ان کی ساخت اور ان کے خلق میں، واختلاف اللیل والنہار، رات اور دن کے پیہم ایک دوسرے کے بعد آنے میں، مصنف کی تفسیر کے مطابق واختلاف اللیل والنہار، رات و دن کے اختلاف یعنی آنے جانے، بالذہاب والمضی، آنے جانے، آمد و رفت اور کمی اور بیشی میں، والفلک، السفن سے اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہاں فلک جمع ہے، واحد نہیں ہے، اگرچہ جمع اور واحد دونوں کا ایک ہی وزن ہے کہتے ہیں، مگر وہ جو جمع ہے اس دن کے وزن پر ہے، اور وہ جو واحد ہے وہ کفلن کے وزن پر ہے، تو سفن سے اس کے جمع ہونے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ اور ان کشتیوں میں، ان جہازوں میں جو انسان کے نفع کی چیزیں لیے ہوئے دریاؤں اور سمندروں میں چلتی پھرتی ہیں، ولا ترسبو، اور باوجود ثقل کے ڈوبتی نہیں ہیں، بما ینفع الناس، انسان کے نفع کی چیزیں لیے ہوئے، یعنی سامان تجارت اور بار برداری، وما انزل اللہ من السماء من ماء، اور جسے اللہ اوپر سے
اور بارش کے اس پانی میں جسے اللہ اوپر سے برساتا ہے، وما انزل اللہ من السماء من ماء اے مطر، بارش کے اس پانی میں جسے اللہ اوپر سے برساتا ہے، پھر اس سے زمین کو زندگی بخشتا ہے، نبات کے ذریعے سے، سبزے کے ذریعے سے، بعد موتہا، اس کے مرنے کے بعد، یعنی سوکھ جانے کے بعد، خشک ہونے کے بعد، وبث فیہا من کل دابہ، بث ای فرق ونشر، اور اپنے اسی انتظام کی بدولت زمین میں ہر قسم کی جاندار مخلوق کو پھیلاتا ہے، بث فرق پھیلاتا ہے، فیہا زمین میں، من کل دابہ ہر قسم کی مخلوق کو، کیونکہ یہ سب اسی ہریالی سے پلتے ہیں، نشو و نما پاتے ہیں، جو پانی سے بہرحال حاصل ہوتی ہے۔ وتصریف الریاح، اور ہواؤں کی گردش میں، تقلیبہا گردش میں، جنوب و شمال کی طرف، اور گرم اور ٹھنڈے کی طرف، والسحاب المسخر بین السماء والارض، اور ان بادلوں میں جو زمین اور آسمان کے درمیان تابع فرمان بنا کر رکھے گئے۔ السحاب الغیم سے تفسیر کر کے لغوی معنی بیان کر رہے ہیں، المسخر المذلل بامر اللہ، جو تابع فرمان بنا کر رکھے گئے کہ اللہ جہاں چاہتا ہے ان بادلوں کو ہنکاتا ہے، لے جاتا ہے۔ کہتے ہیں بین السماء والارض، آسمان و زمین کے درمیان تابع فرمان بنا کر رکھے گئے، بغیر کسی علاقے کے، لآیات، اس میں بے شمار نشانیاں ہیں جو اللہ رب العزت کی وحدانیت پر دلالت کرتی ہیں، دالہ علی وحدانیتہ تعالی، جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر دلالت کرتی ہیں۔ کن کے لیے نشانیاں ہیں؟ لقوم یعقلون، ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں، تدبر سے کام لیتے ہیں۔ ومن الناس من یتخذ من دون اللہ اندادا، ومن الناس من یتخذ من دون اللہ اندادا یحبونہم کحب اللہ، مگر وحدت خداوندی پر دلالت کرنے والے ان کھلے کھلے آثار کے ہوتے ہوئے بھی، اللہ کی وحدانیت پر دلالت کرنے والی ان کھلی کھلی نشانیوں کے ہوتے ہوئے بھی، کچھ لوگ ایسے ہیں، من الناس، کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے سوا دوسروں کو اس کا ہمسر مد مقابل بناتے ہیں۔ ومن الناس من یتخذ من دون اللہ، ان سب کے باوجود یعنی وحدت خداوندی پر دلالت کرنے والے ان کھلے کھلے آثار کے ہوتے ہوئے بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے سوا دوسروں کو اس کا ہمسر مد مقابل بناتے ہیں۔ اندادا، یتخذ من دون اللہ اندادا، ہمسر مد مقابل بناتے ہیں، یعنی الوہیت کی، خدائی کی جو صفات اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے۔ من الناس من یتخذ، کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے سوا دوسروں کو اس کا ہمسر اور مد مقابل بناتے ہیں، یعنی الوہیت، خدائی کی جو صفات اللہ کے لیے خاص ہیں، ان میں سے بعض کو دوسروں کی طرف منسوب کرتے ہیں، اور خدا ہونے کی حیثیت سے بندوں پر اللہ تعالیٰ کے جو حقوق ہیں وہ سب، یا ان میں سے بعض حقوق یہ لوگ ان دوسرے بناوٹی معبودوں کو ادا کرتے ہیں۔ مثلاً سلسلہ اسباب پر حکمرانی، حاجت روائی،
غیب و شہادت، ہر چیز سے واقف ہونا، یہ سب اللہ کے مخصوص صفات ہیں۔ یہ صرف اللہ ہی کا حق ہے کہ بندے اسی کو مقتدر اعلیٰ مانیں، اسی کے آگے اعتراف بندگی میں سر جھکائیں، اسی کی طرف اپنی حاجتوں میں رجوع کریں، اسی کو مدد کے لیے پکاریں، جیسا کہ حدیث میں بھی ہے اذا استعنت فاستعن باللہ، کتاب میں بھی ہے وإیاک نستعین، اسی پر بھروسہ کریں، اسی پر بھروسہ کریں، فلیتوکل المتوکلون، اسی سے امید وابستہ کریں، وحسبنا اللہ ونعم الوکیل، اسی سے ظاہر و باطن میں ڈریں، ایک شانی اسی سے ظاہر و باطن میں ڈریں۔ اسی طرح مالک الملک ہونے کی حیثیت سے یہ منصب بھی اللہ ہی کا ہے کہ اپنی رعیت کے لیے حلال و حرام کے حدود مقرر کرے، ان کے فرائض و حقوق متعین کرے، ان کو امر و نہی کے احکام دے، انہی کے یہ بتائے ہوئے اس طریقے پر کہ اس کی دی ہوئی قوتوں، اس کے بخشے ہوئے وسائل کو وہ کس طرح کن کاموں میں کن مقاصد کے لیے استعمال کریں، اور یہ صرف اللہ کا حق ہے کہ بندے اس کی حاکمیت کو تسلیم کریں، اس کے حکم کو سرچشمہ قانون مانیں، اسی کو امر و نہی کا مختار سمجھیں، اپنی زندگی کے معاملات میں اس کے فرمان کو فیصلہ کن قرار دیں، اور ہدایت و رہنمائی کے لیے اسی کی طرف رجوع کریں۔ جو شخص خدا کی ان صفات میں سے کسی صفت کو بھی کسی دوسرے کی طرف منسوب کرتا ہے، اور اس کے ان حقوق میں سے کوئی ایک حق بھی کسی دوسرے کو دیتا ہے، وہ دراصل اسے خدا کا مد مقابل اور ہمسر بناتا ہے۔ اسی طرح جو شخص یا جو ادارہ ان صفات میں سے کسی صفت کا مدعی ہو اور ان حقوق میں سے کسی حق کا انسانوں سے مطالبہ کرتا ہو، وہ بھی دراصل خدا کا مد مقابل اور ہمسر بنتا ہے، خواہ زبان سے خدائی کا دعویٰ کرے یا نہ کرے۔ یہی بات بیان کی گئی ہے یہاں پر وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا، مگر کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے سوا دوسروں کو اس کا ہمسر بناتے ہیں، دوسروں کو من دون اللہ اے غیر ہی۔ اس تفسیر سے مصنف اشارہ کر رہے ہیں کہ دون یہاں پر غیر کے معنی میں ہے، اللہ کے سوا دوسروں کو اندادا ہمسر بناتے ہیں۔ دوسروں کو کیا بناتے ہیں؟ ہمسر بناتے ہیں۔ جن دوسروں کو ہمسر بناتے ہیں، مثال کے طور پہ بت، اصنامہ، مثال کے طور پہ بت کو خدا کا ہمسر بناتے ہیں۔ اس طریقے سے بت کے علاوہ اور بھی ہیں، جیسے کوئی فرعون کو خدا کا ہمسر بنایا، کوئی نمرود کو خدا کا ہمسر بناتا ہے، کوئی جن کو شیاطین میں سے کچھ کو خدا کا ہمسر بناتا، کوئی انسانوں میں سے کسی کو خدا کا ہمسر بناتا ہے، مثال کے طور پہ بت۔ یحبونہم کحب اللہ، اور ان کے ایسے گرویدہ ہیں، یحبونہم، دوسرے جن کو اللہ کا ہمسر بناتے ہیں۔ کچھ لوگ جو دوسروں کو خدا کا انداد، ہمسر، مد مقابل بناتے ہیں، حال یہ ہے کہ ان دوسروں کے ایسے گرویدہ ہیں، ان سے ایسی محبت رکھتے ہیں جیسی محبت اللہ کے ساتھ ہونی چاہیے، ان کے ایسے گرویدہ ہیں جیسی
اللہ کے ساتھ گرویدگی ہونی چاہیے. یحبونہم، ان سے محبت کرتے ہیں، ان دوسروں سے محبت کرتے ہیں. بالتعظیم، کیسے؟ تعظیم کے ذریعے سے. والخضوع، اور پستی کے ذریعے سے، جھکنے کے ذریعے سے. کحب اللہ، کحب اللہ، جیسے کہ کحب اللہ، کحبہم لہو، کحبہم لہو، جیسی کہ ان کو اللہ کے ساتھ محبت ہونی چاہیے. اس جملے کا دو مطلب ہو سکتا ہے، یعنی یحبون الاصنام کما یحبون اللہ، کہ یہ دوسرے لوگ اللہ سے، یحبون الاصنام، یہ دوسرے لوگ اصنام سے اسی طریقے سے محبت کرتے ہیں جس طریقے سے اللہ سے محبت کرتے ہیں. یعنی کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو انداز سے بھی محبت کرتے اور اللہ سے بھی محبت کرتے ہیں، یعنی دونوں سے محبت کرتے ہیں اور اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں؟ معتدل. بہرحال، تو کچھ لوگ ایسے ہیں جو بتوں سے بھی محبت کرتے، اللہ سے بھی محبت کرتے ہیں. یہ بات یہاں پر بیان کی جا رہی ہے. یحبونہم کحب اللہ، یعنی ان سے، انداز سے، اصنام سے ایسے ہی محبت کرتے ہیں جیسے کہ وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں. ایک معنی تو یہ. دوسرا معنی یہ کہ یحبون الانداد، انداد و اصنام سے وہ محبت کرتے ہیں اسی طریقے سے جس طریقے سے کہ مومنین اللہ سے محبت کرتے ہیں. کچھ لوگ ایسے بھی ہیں. کہتے ہیں کحب اللہ ای کحبہم لہو، اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہاں مضاف الیہ مقدر ہے جس طریقے سے کہ وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں. والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور ایمان والے، والذین آمنوا، ایمان والے اللہ سے زیادہ محبت کرتے ہیں. والذین آمنوا اشد حبا للہ کا ایک معنی تو یہی ہو سکتا کہ ایمان والے اللہ سے زیادہ محبت کرتے ہیں بنسبت مشرکین و کفار کی محبت از بتوں سے. ایک معنی یہ ہو سکتا. دوسرا معنی والذین آمنوا اشد حبا للہ کا ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا، حالانکہ ایمان والوں کو تو اللہ سے زیادہ سخت محبت ہونی چاہیے. دعویٰ ہے ایمان کا، حال یہ ہے کہ بتوں سے بھی محبت ہے، یعنی اللہ کے ہمسروں سے بھی محبت ہے اور اللہ سے بھی محبت ہے، اور دونوں کی محبت بالکل ایک جیسی ہے. حالانکہ اگر ایمان ہے تو ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اشد حبا للہ، کہ مومن کو سب سے زیادہ محبت اللہ سے ہونی چاہیے. مگر افسوس، صد افسوس ان لوگوں پر جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مومن ہیں، مگر اللہ کی بنسبت انداد سے محبت زیادہ ہے کہ اللہ کے نام پر 5-10 منٹ مسجد میں نماز ادا کرنے میں، قرآن پڑھنے کے لیے ان کے پاس وقت نہیں ہے، مگر انداد کے لیے پورا دن، پورا ہفتہ، پورا مہینہ، پورا سال ان کے پاس وقت ہے. پھر بھی دعویٰ یہ کہ ہم ہی پکے مومن ہیں. حالانکہ اللہ رب العزت فرماتا والذین آمنوا، حالانکہ ایمان والوں کو اللہ ہی سے سب سے زیادہ
محبت ہونی چاہیے، محبت ہونی چاہیے۔ ایک معنی یہ، دوسرا معنی یہ کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، حالانکہ ایمان والے اللہ سے زیادہ محبت کرتے ہیں بنسبت کفار و مشرکین کے، بنسبت و کفار مشرکین کے، کہ کفار اور مشرکین میں اپنے انداز سے جس قدر محبت ہوتی ہے اس کے بنسبت ایمان والوں میں اللہ سے زیادہ محبت ہوتی ہے، اس لیے کہ وہ شدائد کے وقت ان انداز سے پھر جاتے ہیں، مگر ایمان والے شدائد کے وقت بھی اللہ سے نہیں پھرتے۔ اشد حبا للہ، اللہ سے، ایمان والے اللہ سے زیادہ محبت کرتے ہیں من حبہم للانداد، ان کے انداز سے محبت کی بنسبت، اس لیے کہ وہ تو پھر جاتے ہیں، انہو اس سے، اپنے اللہ کے بنائے ہوئے شریک سے پھر جاتے ہیں بعض حالت میں، بحال ما، کہتے ہیں لأنہم لا یعدلون، اس لیے کہ اہل ایمان اللہ سے نہیں پھرتے، اہل ایمان اللہ سے نہیں پھرتے کسی بھی حال میں، کیسی بھی حالت ہو، مصیبت کی حالت ہو، سختی کی حالت ہو، اہل ایمان اللہ سے نہیں پھرتے۔ اور کفار کا حال یہ ہے کہ شدت کے وقت میں وہ اپنے بتوں سے، اپنے شرکا سے اللہ کی طرف پھر جاتے ہیں۔ وَلَوْ تَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ۔ ترا، یہ ابن عامر شامی اور نافع مدنی کی قرأت ہے، باقی قراء سبعہ میں سے 5 قراء کی قرأت یا ہے، یعنی وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ، کاش جو کچھ عذاب کو سامنے دیکھ کر انہیں سوجنے والا ہے، نظر آنے والا ہے، وہ آج ہی ان ظالموں کو نظر آ جائے کہ ساری طاقتیں اور سارے اختیارات اللہ ہی کے قبضے میں ہیں، اور یہ کہ اللہ سزا دینے میں بھی بہت سخت ہے۔ کہتے ہیں وَلَوْ تَرَى تَبْصُرُ، اس کے ذریعے سے مصنف اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں ابن عامر شامی اور نافع مدنی کی قرأت کی طرف، اور یا محمدوں سے اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ خطاب خاص ہے اور مخاطب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، مگر بعض دوسرے مفسر نے کہا کہ یہ خطاب عام ہے کسی بھی سننے والوں کے لیے۔ بہرحال میں ترجمہ کرتا ہوں مصنف کے طرز پر، وَلَوْ تَرَى اَيْ تَبْصُرُ یا محمد، اے محمد کاش تم دیکھتے ظالموں کو، ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا۔ کیسے ظلم کیا؟ اللہ کا ہمسر بنا کر، بِاتِّخَاذِ الْأَنْدَادِ، کاش تم دیکھتے ظالموں کو، یعنی ظالموں کے اس وقت کی کیفیت کو جب ظالم اِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ، جبکہ ظالم اللہ کے عذاب کا مشاہدہ کریں گے کل قیامت کے دن۔ لَرَأَيْتَ أَمْرًا عَظِيمًا، اس عبارت سے شارح اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ وَلَوْ تَرَى یہ شرط ہے اور اس کی جزا محذوف ہے، اور وہ لَرَأَيْتَ أَمْرًا عَظِيمًا ہے، اگر تم دیکھتے ظالموں کے اس وقت کی کیفیت کو جب
اس وقت کی کیفیت کو جب وہ عذاب کا مشاہدہ کریں گے، لرأیت امرا عظیما، تو ایک بڑی چیز دیکھتے۔ کہتے ہیں بالبناء للمفعول، یرون مبنی للمفعول ہے، یعنی فعل مضارع معروف صیغہ جمع مذکر غائب ہے، اور ایک قرأت میں مبنی للمفعول یعنی فعل مضارع مجہول ہے، اذ یرون العذاب، جب انہیں عذاب دکھایا جائے گا، یعنی اس وقت کی حالت جب ان کو جلوہ دکھایا جائے گا عذاب کا، لرأیت امرا عظیما، اگر تم اس وقت کی کیفیت کو دیکھ پاتے، تو اگر دیکھتے جب عذاب کا وہ مشاہدہ کریں گے، لرأیت امرا عظیما، تو تم بڑی چیز دیکھتے۔ اذ بمعنی اذا، مفسر کہنا چاہ رہے ہیں کہ اذ یرون میں جو اذ ہے یہ اذا کے معنی میں ہے، اس لیے کہ اذ کی وجہ ہے کہ یہ ماضی پر دلالت کرے اور یہاں مستقبل پر داخل ہوا، جس کے لیے اذا کی وجہ ہوئی ہے۔ یہ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت کا فعل مستقبل کی خبر دینا تحقق کے اعتبار سے، یعنی فعل مستقبل کی خبر گویا کہ فعل مستقبل یقینی ہے، متیقن ہے، اس لیے اذا کی جگہ اذ لایا گیا۔ یہ ایسے ہی جیسے کہ ہمارے لیے فعل ماضی متیقن ہے۔ اذ بمعنی اذا، کیا کہتے ہیں؟ اذ کس کے معنی میں ہے؟ اذا کے معنی میں ہے۔ ان اے لأن، اس تفسیر سے اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ جواب محذوف کی تعلیل ہے۔ اذ ان اے لأن، اس وجہ سے کہ ساری قوت یعنی قدرت و غلبہ اللہ کے لیے ہے، تو یہ ان کی تفسیر لأن سے کر کے اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ تعلیل ہے جواب محذوف کی، جس کی تقدیر مفسر نے بیان کی تھی اپنے قول لرأیت امرا عظیما سے، کہ ان القوہ ای القدرہ، ساری قدرت اور غلبہ اللہ کے لیے ہے۔ حال جمیع، یہ حال ہے، کس سے؟ جمیع، یہ حال ہے للہ، جار مجرور جس سے متعلق ہے اس کی ضمیر مستتر سے، اس لیے کہ یہاں پر تقدیر یہ ہے ان القوۃ للہ، جمیع میں تقدیر یہ ہے ان القوۃ کائنۃ للہ جمیع، کائنہ میں جو ضمیر پوشیدہ ہے اسی سے جمیع حال ہے، ایسا مصنف اپنی اس عبارت سے بتانا چاہ رہے ہیں۔ اور یہ کہ اللہ سزا دینے میں بھی بہت سخت ہے۔ وفی قرأۃ یرا، میں اس کو بیان کر چکا۔ ولو تری الذین ظلموا، ولو یری الذین ظلموا، تو ترا نافع مدنی کی قرأت ہے اور ابن عامر شامی کی قرأت ہے، باقی پانچوں قراء کی قرأت کیا ہے؟ یرا بالتحتانیہ، یا کے ساتھ ہے، یا کے ساتھ ہے۔ تو اس کا فاعل کون ہے؟ ایک قول یہ کہ ضمیر سامع ہے، اور دوسرا قول یہ، اور یہ بالکل واضح ہے کہ یرا کا فاعل الذین ظلموا ہے۔ کاش جو کچھ عذاب کو سامنے دیکھ کر انہیں سوجھنے والا ہے وہ آج ہی ان ظالموں کو سوجھ جائے تو الذین ظلموا یرا کا فاعل ہے، کہتے ہیں۔ اور ایک قول یہ کہ یرا کا فاعل الذین ظلموا ہے، اور یہ زیادہ واضح ہے۔ فہی ہے، اگر یرا قرأت کے بنا پر
اور الذین ظلموا اس کا فاعل ہے، تو کلمہ یرا، یرا یہ یعلمو کے معنی میں ہے جان لے، ولو یری الذین ظلموا یعنی جان لیں ظالم، اگر جان لیں ظالم۔ اور اس کے ماں بعد جو ہے، اس کے ماں بعد جو ہے کیا، ان القوۃ للہ جمیعا، اس کا جو ماں بعد ہے یہ اس کے دو مفعول کے قائم مقام ہیں، یرا یعلمو کے معنی میں ہے تو اس کو دو مفعول چاہیے، ماں بعد دو مفعول کے قائم مقام ہے، تو ولو یہ شرط ہے جواب لو کا کیا ہے، تو کہتے ہیں وجواب لو محذوف، ولو یری الذین ظلموا الی آخرہ الآیہ، اس کا جواب محذوف ہے۔ معنی یہ ہے کہ وَلَوْ عَلِمُوا فِي الدُّنْيَا شِدَّةَ عَذَابِ اللَّهِ وَأَنَّ الْقُدْرَةَ لِلَّهِ وَحْدَهُ وَقْتَ مُعَايَنَتِهِمْ لَهُ هُوَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ لَمَا اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَنْدَادًا، دنیا میں اگر یہ لوگ اللہ کے عذاب کی شدت اور عذاب کے معائنہ کے وقت یعنی قیامت میں تنہا اس کی قدرت کو سمجھ جائیں تو ہرگز یہ لوگ اس کے ماں سوا دوسرے کو اللہ کا شریک نہ بنائیں گے۔ بات ختم ہو چکی۔ اذ تبرأ الذین، اذ بدل من اذ قبلہ، کیا کہنا چاہ رہے ہیں، یہاں پر جو اذ ہے، اذ تبرأ یہ بدل ہے ما قبل کے اذ یرون سے بدل ہے، کیا یہ اذ ما قبل اذ یرون میں جو اذ ہے اس سے بدل ہے، اس طور پر کہ ظرف ہے۔ اذ تبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب۔ جب وہ سزا دے گا اس وقت کیفیت یہ ہوگی کہ وہی پیشوا اور رہنما جن کی دنیا میں پیروی کی گئی تھی اپنے پیرووں سے بے تعلقی ظاہر کریں گے۔ لفظی ترجمہ، اذ تبرأ الذین اتبعوا، جب کہ بیزاری ظاہر کریں گے، تبرہ بیزاری ظاہر کریں گے، بے تعلقی ظاہر کریں گے، الذین اتبعوا جن کی پیروی کی گئی یعنی رہبر و رہنما، اے الرؤوسا جب بیزاری ظاہر کریں گے، لا تعلقی ظاہر کریں گے، وہ جن کی پیروی کی گئی تھی دنیا میں، وہ جن کی دنیا میں پیروی کی گئی تھی یعنی رہبر و رہنما رؤوسا، من الذین اتبعوا لا تعلقی ظاہر کریں گے، لا تعلقی ظاہر کریں گے، رؤوسا یعنی رہبر و رہنما، کن سے، پیروی کرنے والوں سے بیزاری ظاہر کریں گے، یعنی انکروا اضلالہم، ان کے اضلال کا انکار کریں گے۔ کیا، جب یہ عذاب کو دیکھیں گے تو اس وقت کا حال یہ ہوگا کہ ان سے کہا جائے گا تم گمراہ کیوں کر ہوئے، تو انہوں جواب میں کہیں گے یہ ہمارے رہبر و رہنما قائدین قوم و ملت نے ہمیں گمراہ کیا، ان کی وجہ سے مولا ہم گمراہ ہوئے۔ تو یہ قائدین قوم و ملت جو دنیا میں بھی بڑے چالاک تھے، دنیا میں بھی بڑے شاطر تھے، بڑے مکار تھے، بڑے فریب کار تھے، صرف اپنے مطلب اور مقصد پہ نظر رکھتے تھے اور دنیا میں لوگوں کو الو بناتے رہے، اس وقت بھی بڑی چالاکی سے کہیں گے مولا ہمارا ان سے کیا بھی تعلق نہیں۔
بس یہ کہ ہم ایک دکان کھولے تھے، تو صرف ہماری ہی دکان مارکیٹ میں نہیں تھی، ہم دوسری دکانیں بھی تھی، یعنی صرف ہماری دلالت کی دکان نہیں تھی بلکہ ہدایت کی دکان بھی کھلی ہوئی تھی۔ وہاں جانے سے ان کو کوئی روکنے والا نہیں تھا، مگر انہیں یہ سودا باز دلالت کے تھے تو ہمارے پاس آئے۔ اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ ہم نے ان کو گمراہ نہیں کیا۔ تو بڑی چالاکی کے ساتھ یہ رہبر و رہنما قائدین قوم و ملت، کہنے کے لیے رہبر شریعت، بڑی چالاکی اور مکاری کے ساتھ اپنے دامن کو پیروکاروں سے چھڑا لیں گے اور کہیں گے ہمارا کیا بھی ان سے تعلق نہیں تھا، ہم نے ان کو گمراہ نہیں کیا بلکہ یہ خود گمراہ ہوئے۔ انکروا اضلالہم، انکار کریں گے یہ رہبر و رہنما قائدین قوم و ملت ان کے اضلال کا۔ وَقَدْ رَأَوُا الْعَذَابَ، مگر سزا پا کر رہیں گے۔ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ، وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ، یہ تقطعت معطوف ہے تبرأ پہ، اس تبرأ پہ معطوف ہے۔ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ، انہم اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ با یہاں پر ان کے معنی میں ہے۔ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ، اور ان کے سارے اسباب و وسائل کا سلسلہ کٹ جائے گا۔ الوصل، سارے تعلقات جو ان کے درمیان دنیا میں تھے قرابت و رشتے اور محبت کے، وہ سب کا سلسلہ کٹ جائے گا۔ وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّؤُوا مِنَّا، اور وہ لوگ جو دنیا میں ان کی پیروی کرتے تھے، ان قائدین قوم و ملت کی پیروی کرتے تھے، کہیں گے کاش ہم کو پھر ایک موقع دیا جاتا تو جس طرح آج یہ ہم سے بیزاری ظاہر کر رہے ہیں ہم ان سے بیزار ہو کر دکھا دیتے۔ یہاں خاص طور پر گمراہ کرنے والے پیشواؤں اور لیڈروں اور ان کے نادان پیرووں کے انجام کا اس لیے ذکر کیا گیا ہے کہ جس غلطی میں مبتلا ہو کر پچھلی امتیں بھٹک گئیں اس سے مسلمان ہوشیار رہیں اور رہبروں میں امتیاز کرنا سیکھیں اور غلط رہبری کرنے والوں کے پیچھے چلنے سے بچیں۔ وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا، پیروکار کہیں گے لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً، کاش، کرہ ای رجعہ، کاش ہمیں واپسی کا ایک چانس مل جائے، دنیا کی طرف دوبارہ جانے کا ایک موقع مل جائے۔ فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّؤُوا مِنَّا، تو ہم بھی ان سے بیزار ہو کر دکھا دیں جیسے کہ آج یہ ہم سے بیزار ہیں۔ الیوم، آج یہ ہم سے بیزار ہیں۔ وَلَوْ لِلتَّمَنِّی، وَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً میں جو لو ہے تمنی کے لیے ہے، اور فَنَتَبَرَّأَ اس کا جواب ہے اگر ایک چانس مل جائے واپسی کا تو ہم ان سے بیزار ہو کر دکھا دیں۔ كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ، اسی طریقے سے اللہ ان کے اعمال یعنی ان کے اعمال بد ان کی نظروں کے سامنے کل قیامت کے دن لائے گا تاکہ وہ ہاتھ ملتے رہیں اپنے برے کیے پر۔ کذالک، کما اراہم، یعنی جس طریقے سے
اللہ ان کو کل قیامت کے دن اس عذاب کی شدت کا مشاہدہ کرائے گا، اور رہبر و رہنما کے ان سے بیزاری کا مشاہدہ کرائے گا۔ اسی طریقے سے اللہ ان کے اعمال السیئہ، ان کے برے اعمال ان کی نظروں کے سامنے لائے گا۔ کہیں گے اعمال تو آراز ہیں، ہوئے ختم ہو گئے، اعمال لائے جانے کا کیا مطلب ہے، کیا مطلب ہے؟ مگر یہ بہت پرانی بات ہے جو آج کے دور میں نہیں چلتی۔ دیکھیے، میں یوں کیا، یہ میرا ایک عمل ہے، میرا ایک عمل ہے، لیکن ابھی ایسا کیا یہ ختم نہیں ہو گیا بلکہ یہ ریکارڈ ہو رہا۔ یہ کیا ہو رہا؟ ریکارڈ ہو رہا ہے۔ ابھی کرنے کے ساتھ یوں حرکت کیا ختم نہیں ہو گئی بلکہ یہ محفوظ ہے، اسے کبھی بھی دیکھا جا سکتا۔ تو ہماری مشنریوں میں اتنی طاقت ہے کہ ہمارے اعمال کرنے کے ساتھ ختم نہیں ہوتے بلکہ سیف رہتے ہیں، کبھی بھی دیکھے جا سکتے۔ تو ہماری مشنری سے تو اللہ رب العزت کی مشنری ہزارہا لاکھا درجہ بہتر، سپر اور اعلیٰ ہے۔ تو جب ہمارے اعمال آج یہاں ختم نہیں ہو جا رہے ہیں بلکہ وہ باقی رہ جا رہے ہیں اور کبھی بھی دیکھے اور دکھائے جا سکتے ہیں، ہماری مشنریوں میں اتنا پاور ہے، تو اللہ رب العزت کی مشنری میں اس سے بڑھ کر کے پاور ہے۔ اس سلسلے میں اگر آپ تفصیل دیکھنا چاہیں تو ہمارے چینل پہ اللہ کے فضل و کرم سے پوری تفصیل کے ساتھ یہ بات موجود ہے کہ ہم جو کچھ کرتے ہیں، ہم جو کچھ کیے ہیں، ہم جو کچھ کریں گے، ہماری ہر ایک جنبش و حرکت، ہمارا ہر ایک عمل محفوظ ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور اس کی ریکارڈنگ ہو رہی ہے، اور اس کی ریکارڈنگ کے بہت سے ذرائع ہیں، اور ایک ذریعہ تو خود ہمارے گلے میں اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے ودیعت کردہ ہے، اس میں ہماری ہر حرکت سیف ہوتی ہے۔ اس کا نام وہ سافٹ ویئر جو ہمارے گلے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے لگا ہوا ہے، اس کے لیے قرآن پاک میں بہت سے الفاظ آئے ہیں۔ ایک لفظ میں آپ کے سامنے رکھ دوں، طائر۔ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، ہر انسان کے گلے میں ہم نے اس کے طائر کو چشمہ کر دیا ہے۔ طائر CC کیمرہ کو چشمہ کر دیا ہے۔ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اس طائر کو قیامت کے دن نکالیں گے۔ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا، اس طائر کو قیامت کے دن نکالیں گے اس ریکارڈر کی شکل میں کہ اسے ٹیلی کاسٹ ہوتے ہوئے دیکھے گا۔ پھر ہم کہیں گے اقرأ کتابک، مشاہدہ کر اپنا ویڈیو، کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، آج تمہارے حساب اور کتاب کے لیے تمہارے اندر رکھا گیا یہ ویڈیو ہی کافی ہے، یہ CC کیمرہ ہی کافی ہے۔ تو قرآن پاک میں پوری تصریح اس بات کی موجود ہے، ایک آیت میں نہیں، سینکڑوں آیت میں، کہ اللہ رب العزت کل قیامت کے دن بندوں کو ان کے اعمال کا مشاہدہ کرائے گا۔ ایک آیت نہیں، سینکڑوں آیت میں، جیسا کہ یہاں پر بھی ہے، وَكَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ، اور اسی طریقے سے جس طریقے سے اس منظر کو اللہ تبارک تعالیٰ ان کی نظروں کے سامنے لائے گا، ایسے ہی ان کے اور اعمال کو بھی، اور برے اعمال کو بھی ان کی نظروں کے سامنے لائے گا، اس کا مشاہدہ کرائے گا۔ کیوں مشاہدہ کرے گا؟ کہتے ہیں ندمات علیہم حسرات علیہم، تاکہ انہیں پچھتاوا ہو، انہیں حسرت ہو اپنے کیے پر۔
جس پر یہاں خوش ہوتے رہے۔ اسی طریقے سے اللہ ان کے اعمال کو ان کی نظروں کے سامنے لائے گا۔ السیئہ کہتے ہیں ان کے برے اعمال کو ان کی نظروں کے سامنے لائے گا، سیئہ حسرات کے قرینے سے۔ حسرات ای ندامات علیہم، ان کے برے اعمال کو ان کی نظروں کے سامنے لائے گا تاکہ انہیں ان پر پچھتاوا ہو۔ وما ہم بخارجین من النار، وما ہم بخارجین من النار، مگر وہ نار سے نکلنے والے نہیں ہیں، وہ نار سے نکلیں گے نہیں بعد دخولہا، نار میں جہنم میں داخل ہونے کے بعد۔ تم الدرس اليوم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔